وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں اور میرے مقدس احبابان اکرام جو سہل نشین پر بالخصوص گویا کہ شبستان کی صورت میں یہاں پر جلوہ افروز اور رونق افروز ہے، اور ایقان اور عقیدے کے اعتبار سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ مجلسیں وہ مجلسیں ہیں جو خود نہیں آتے بلکہ بلائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبے کے نظاموں میں ہم سب کو قبولیت کا مقام عطا فرما دے۔ دنیا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے راستے پر چلنے کی راہ تو ہر جگہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے لیے دنیا میں امت کے مختلف نظام دنیا میں چل رہے ہیں کہ خدا کو راضی کر لے، لیکن خدا کی رضا تک کے پہنچنے کا وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر میں بیان کیا، اور بیان فرمانے کے بعد میں اور واضح فرمانے کے بعد ان سوالات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تربیت کے لیے قرآن پاک کا نزول ہوا مکے میں اور مدینے میں، اور مسجد نبوی کے اندر میں میرے آقا کی صحبت میں رکھ کر جن صحابہ اکرام کے شب و روز کی تربیت کا نظام چلایا، گویا کہ دین اور شریعت قیامت تک کے لیے وہ قرار دی گئی جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ذریعے سے ثابت ہے۔ شریعت کسے کہیں گے، دین کسے کہیں گے؟ اور دین وہ دین ہے کہ جس کے اندر میں ساری انسانیت کی نجات کی ضمانت ہے، اور قیامت تک کے لیے قانون خداوندی یہ ہے کہ قیامت تک اللہ کے خزانے سے خدا کی رضا کو حاصل کر کے کامیابی کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس میں بہترین جو دین ہے وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس معنی کے اندر میں دین کی تشریح تو اس معنی میں ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن و حدیث پر عمل کر لینا، اور پھر قرآن و حدیث پر وہ عمل جو صحابہ اکرام کو میرے آقا کی صحبت میں رہ کر جو سمجھا گیا، قرآن و حدیث کا وہ عمل نہیں جو ہم کو سمجھایا گیا، یا قرآن و حدیث کا وہ عمل نہیں جو ہم کو سمجھ میں آیا۔ آج امت کے ہر طبقے کے ہاتھوں میں تو قرآن و حدیث ہے، زبانوں پر قرآن و حدیث ہے، لیکن دین وہ نہیں ہے جو ہم قرآن و حدیث سے سمجھیں، بلکہ خدا اپنے کرم سے دین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل اور یہ مجلس جیسا کہ تعارف کیا گیا صوفی صاحب نے بہت اچھے انداز میں، اب میں یہ تو سمجھ رہا تھا کہ بات تو مکمل ہو چکی، لیکن کچھ اضافے کے لیے کچھ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن وہی باتوں کے خلاصے کے لیے کچھ میں بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث دین ہے، لیکن جو لچک پیدا ہو جاتی ہے، جو کمی واقع ہو جاتی ہے، جو دودھ میں پانی مل جاتا ہے، تو قرآن و حدیث کو اپنے مزاج کے ساتھ میں سمجھنا، یا ہم جو سمجھے ہیں وہ قرآن و حدیث
یا اسی طریقے سے جو ہم کو سمجھا دیا گیا ہے جس صورت کے اندر میں ہم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، حالانکہ شریعت کی بنیادی اصول میں اجماع امت کے اعتبار سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے قرآن کو جس حالت میں سمجھا اور میرے آقا نے جس طرح سے قرآن کو سمجھایا اور صحابہ اکرام نے میرے آقا کی صحبت میں رہ کر دین پر جس طرح سے عمل کیا، یہ اور پھر اس کے بعد میں امت جس کے اوپر اجماع کی اور اتفاق کی، یہ شریعت کی بنیاد رہی۔ وہ شریعت ہے جو ہم سمجھ لے وہ بھی شریعت نہیں، اس لیے کہ شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے اور دین تو میرے مصطفیٰ کا ہے، تو پھر جو ہم سمجھے وہ کیسے ہوگا؟ جو ہم سمجھ جائے وہ دنیا نہیں ہو سکتی، جو ہم سمجھ جائے وہ دنیا کے نظام نہیں ہو سکتے، تو اللہ کے دین کے بارے میں یہ جرات کا سمجھ لینا یا امت کا اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا اور پھر یہ بات کا سمجھا دیا جانا کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ دین ہے یا ہم جو سمجھا رہے ہیں وہ دین ہے، نہیں، دین وہ نہیں مانا جائے گا۔ کیوں کہ اس امت کے اندر میں میرے آقا نے فرما دیا کہ قیامت تک میری امت میں دجالون کذابون کے دنیا میں جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے آتے رہیں گے اور لوگ ہر زمانے کے اندر میں دین کا نشان بلند کر کے اور دین کو سامنے رکھ کر اپنی ذاتوں کو سمجھاتے رہیں گے۔ اس لیے حدیث کی بڑی کتابوں میں چاہے بخاری و مسلم ہو، صحیح ستہ کی حدیث کی کتاب ہو، باب الفتن کا ایک مستقل باب ہے اس کے اندر میں کہ ہر زمانے کے اندر میں دین کے نام پر دنیا کے اندر میں دین کا نام لیا جائے گا لیکن سمجھایا اپنے نظریات کو، دین کا نام لیا جائے گا، امت کو دین بتایا جائے گا لیکن چلایا کسی اور راستے کے اوپر، یہ احتمالات ہوتے رہیں گے۔ تو جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو میرے آقا پر نازل فرمانے کے بعد میں پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر میرے مصطفیٰ نے اپنی صحبت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو 24 گھنٹے اپنی صحبت میں رکھوا کر عملی طور پر پورے دین کو ثابت کرنے کے لیے تیار فرمایا۔ صرف میرے آقا نے قرآن کو امت کو قرآن کو اللہ کے حکم سمجھ کر نہیں دیا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے اس قرآن پاک کو اپنی ذات سے امت کے سامنے رکھ کر دین کے وہ ساری خوبیوں کے ساتھ اور کمالات کے ساتھ میں مکمل دین بنا کر، اور اس درجے میں میرے آقا نے اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ اس درجے کا اہتمام کسی پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں میں نہیں ملتا۔ امت پر مہربان تھے، انسانیت کے لیے میرے آقا کو رحمت للعالمین بنایا گیا تھا، اس لیے دین کے جزیات کو، دین کے کلیات کو، دین کے مقاصد کو اور دین کے مقاصد کو اس طرح سے کھول کھول کر کہ کس نبی نے اپنی امت کو پانی پینے کی 7 سنتیں دی ہو کہیں اور نہیں ملے گا، لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ کس امت کو اپنی تنہائیوں کو کس طرح سے گزارے اور اپنی ازواجی نظام کو کس طرح سے گزارے، اجتماعی معاملات کو کس طرح سے، ان کے معاملات کیسے ہو، ان کے اخلاق کیسے ہو اور ان کے اجتماعی معاملات کیسے ہو، اتنا جتنا زیادہ واضح میرے آقا نے۔ اور مقام مصطفیٰ، خدا کی قسم قیامت تک کوئی یہ بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مختصر کسی عارف نے یہ بات صحیح کہی اپنے وقت پر کہ اللہ کیا ہے وہ صرف مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کیا ہے وہ صرف مصطفیٰ کا خدا جانے۔ وہ عظمت والی ذات کہ جن کے معاملات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ مجمع عاشقین مصطفیٰ کا بیٹھا ہوا ہے، میں اس معاملے میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، بس یہ ہے کہ پوری زندگی کی عبادت کا بدلہ ایک مسکراہٹ مصطفیٰ ہمارے لیے حاصل ہو جائے۔ خوشنودی مصطفیٰ ہماری نجات کا ذریعہ ہے اور صرف آقا کی خوشنودی ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو میرے آقا نے اس طریقے سے انسانیت کو اپنے قرآن مجید اور اپنے احادیث کے ذریعے سے امت کو پریکٹیکلی بتا کر ہر جز کے اوپر کہیں پر محتاج نہیں رکھا، چاہے وہ پہلی صدی ہو کہ قیامت کے آخر میں پیدا ہونے والا وہ آخری انسان ہو، اس کو اس زمانے کے اندر میں، چاہے وہ زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہو یا اپنے وقت کے دجال کا زمانہ ہو، اس وقت کی بھی مکمل رہبری میرے آقا نے اپنے ان سوالات صحابہ اکرام کو دے کر تربیت کے ساتھ امت کے سامنے رکھ دی۔
اب اس امت کو محتاج نہیں رکھا کہ کسی اور در کے اوپر جا کر دین کے خلاصے کی خیرات مانگے، اور کہیں پر اس کو محتاج نہیں رکھا کہ اس کے خلاصے کے لیے کسی اور کے سامنے دامن کو پھیلائے، بلکہ یہ نظام مکمل کر دیا گیا، اس درجے پر مکمل کیا کہ جس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، بلکہ کس درجے پر مکمل کہ خالق کائنات رب العالمین نے آخری اور پہلے حج کے موقع پر میرے آقا جب میدان عرفات میں پہنچے، اس وقت میں اللہ نے سند کے درجے میں آیت شریفہ کو نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تو میرے آقا مصطفیٰ دے رہے ہیں، شریعت تو میرے آقا امت تک پہنچا رہے ہیں، مکے اور مدینے کے ماحول میں دے رہے ہیں، لیکن اس کی سند رب العالمین دے رہا ہے وحی کے ذریعے سے کہ دین مکمل ہو چکا۔ کہ کیا مطلب ہے کہ میں جو چاہتا تھا میرے محبوب کے ذریعے سے، میرے محبوب نے مکمل صورت کے اندر میں تم کو دین عطا فرما دیا۔ اب کسی قسم کی اس کے اندر میں رد و تردد کی ضرورت نہیں ہے، نہ کمی اور زیادتی کی گنجائش ہے، بلکہ دین مکمل ہے، اور اس کی سند خدا پاک نے دے دیا کہ اب تمہیں دین کے معاملات کے اندر میں کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مکمل میں نے مکمل فرمانے کے بعد میں ہاں اس باغ کو اور اس جنت کو اور اس دین کے گلشن کو میں نے گلشن بنایا، لیکن ایک رخ میرے مصطفیٰ نے امت کو وہ دے دیا جو قیامت تک کے لیے امت کی ہدایت کی ضمانت ہے۔ دین پورا ہو، قرآن پوری ہو، شریعت پوری ہو، سنن پورے ہو، شریعت کے سارے نظام ہو، لیکن وہ نسبت اگر نہیں ہے، نجات کی اور ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بخشش کی اور مغفرت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اے خانقاہ محمدی والو، حاضرین مجلس، اس بات کو اچھی طرح سے سن لے اور دل میں باندھ لے، یہ کوئی دین کے فضائل کے اجتماعات نہیں ہے اور دین کی ترغیب کے دینے کی مجالس سے نہیں ہے، بلکہ خدا کرے کہ یہ ذمہ داری ہم کو اور آپ کو ہمارے رب کے دل کے اندر میں پیدا ہو جائے کہ آج امت اپنے دین کے معاملات میں دین پر چلتے ہوئے بھی خدا کی بارگاہ میں اپنے مرضی کے دین اور اپنے ارادے کے دین کے ساتھ میں خدا کی بارگاہ میں اس کا دین اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ حافظ عرفان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرات کی، رائت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ کا مفہوم کیا ہے کہ ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے۔ نمازی اور ہلاکت کیا مطلب ہوا کہ یہ ممکن ہے کہ دین پر چلے، نمازوں کا عمل، نمازوں کا اہتمام کرے اور شریعت پر عمل کرے، لیکن وہ رخ اگر صحیح نہ ہو دین کا تو وہ دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ دینداروں کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو یہاں پر یہ بات تھوڑا سا رک کر سوچنا چاہیے کہ ہم دین پر چلنے والے، ہم نماز پڑھنے والے، ہم نماز پڑھانے والے، ہم قرآن سنانے والے، ہم بیان و تقریر کرنے والے، لوگوں کو دین سمجھانے والے، لیکن وہ دین جس کے اوپر ہمیں اعتماد کیے ہوئے ہیں، پھر وہ کیا معاملہ ہے کہ جہاں پر اسی دین کو رب العالمین نے کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے۔ تو نماز پڑھے تو ہلاکت سے بچنے کے لیے، لیکن رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ کر یہ نمازی ہلاک ہوگا۔ آخر مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بچوں، خانقاہ محمدی کو جذبات کا ایک عنوان نہیں ہے، یہ خانقاہ محمدی محفل اور مجلسوں کی مجموع کی کثرتوں سے خوش ہونے کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ میرے آقا کا اور پنجتن پاک کا، غوث و خواجہ کا اور اولیاء اکرام کا ایک کرم ہے، ایک نگاہ کرم کا صدقہ ہے کہ ایک مقصد کو لے کر ایک خانقاہ محمدی کا نظام کھڑا ہوا ہے کہ جتنا انسانیت کو دین کی ضرورت ہے اور دینداروں کو ایمان کی ضرورت ہے، اور جتنے ایمان کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کو بھی ایک نظام کی ضرورت ہے، اس نظام کا نام خانقاہ محمدی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین تو اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں، ہم سمجھاتے ہیں، بے شک میرے دوستوں، میرے بھائیوں، لیکن وہ دین جس کو اللہ دین قرار دے، مکمل دن میرے آقا کے ذریعے سے دے دیا گیا، قرآن پاک کو نازل کر دیا گیا، شب و روز کی سنتوں اور شریعت کے سارا نظام صحابہ اکرام کو ملا ہوا ہے، اور ان صحابہ اکرام کو میرے آقا نے تیار فرمانے کے بعد فرمایا کہ میرے آقا کا ارشاد پاک
کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میں نے ایک مجموعے کو اپنے ایسے تیار کر لیا ہوں کہ جو روشن ستارے ہیں ان کے پیچھے اگر تم چلو گے تو ہدایت تک پہنچ جاؤ گے، ہدایت تک پہنچ جاؤ گے، منزل تک نہیں۔ منزل کیا ہے؟ آج امت منزل کے معاملے میں بھی گم ہے۔ پڑھتا ہے یہ امام، سنتے ہیں مصلی، اور ہر ایک مسلمان کعبے پر نماز پڑھے کہ مسجد میں پڑھے کہ اپنے گھر میں پڑھے، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے صراط مستقیم سے مراد جو سمجھا اور سمجھایا گیا یہ ہے کہ سیدھے راستے پر۔ ارے یہ غلط راستہ کیسے جبکہ نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا قرآن کا قرآن سے نعوذ باللہ رد ہوگا؟ یہ غلط راستہ ہوتا تو نماز کی توفیق اس کو کیسے ملتی؟ نماز میں آیا ہوا ہے، حرم مبارک میں نماز پڑھ رہا ہے، اور وقت کا بہت کامل آدمی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر خدا سے اس بات کی دعا کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلا مجھے سیدھے راستے پر نہیں چلایا، تب تو نماز پڑھ رہا ہے تو، تبھی تو کلمہ پڑھا، تبھی تو قرآن کی سورت تیرے سورہ فاتحہ تیری زبان پر آئی، نماز کی رکعت سیدھے راستے پر چل رہی، اس بات کی دو دلیل ہے۔ پتہ یہ چلے گا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے رب العالمین کی اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، کچھ کم سمجھا دیا گیا ہے، حق کو نہیں سمجھایا گیا۔ اگر سمجھ نہ ہو تو پھر جن کے پاس میں حق ہے اور قیامت تک جن کی چوکھٹوں کو حق کی چوکھٹ بنائی گئی ہے، جس سے امت کو جڑنے کا حکم میرے مصطفیٰ نے فرمایا، وہ آل علی اور اولاد علی کی چوکھٹیں ہیں، غوث اعظم کی ذات ہے اور غریب نواز کی ذات ہے، اور ان کی وہ آل جو پوری دنیا کے اندر میں ہر دیہات اور ہر قصبے کے اندر میں، چاہے وہ آپ کے نظام آباد کے اندر میں حضرات بابن شاہ پہاڑی کے وہ بزرگ کا معاملہ ہو، یا سعد اللہ حسینی کا معاملہ ہو، یا حیدرآباد کے حضرات یوسفین کا معاملہ ہو، یا عادل آباد کے راجہ شاہ ولی کا معاملہ ہو، یہ چاہے کسی دیہات کے اندر میں بودن میں رہنے والے جلال بخاری رحمت اللہ علیہ کا معاملہ، ان کی چوکھٹ ہو، یہ چوکھٹ غریب نواز ہے، یہ چوکھٹ حضور پیران پیر ہے، اور یہ در در علی ہے، مولا علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان چوکھٹوں کی قدر اللہ تعالیٰ اپنے ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے۔ خانقاہ محمدی کا مقصد میرے دوستو اچھی طرح سے سن لو کہ انسانیت کو اولیاء کے دروں سے قریب کرنا، اولیاء کی محبت کا امت میں اور انسانیت پیدا کروانا، اور اولیاء کے نظاموں سے قریب کرنا، یہ واحد مقصد ہے خانقاہ محمدی کا۔ دین کو مکمل کر دیا، مکمل دے دیا، خدا نے سند دے دی کہ میرے محبوب میں تو تم سے کہ جو میں چاہتا تھا میری منشا کو تم نے پورا کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ سند دین کے تکمیل کی نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کی سند کی طور پر اللہ نے نازل فرمائی کہ میرے محبوب میں آپ سے خوش ہو چکا ہوں کہ تم نے مکمل میں جیسے چاہتا تھا وہ دین پہنچا دیا۔ اب دین تو مکمل ہو گیا، لیکن یہ مکمل دین جس کو صحابہ کرام نے لیا، اور وہ مکمل دین جس رنگ کے ساتھ، جس صورت کے ساتھ، جس تعظیم کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ، جس فریفتگی کے ساتھ میں، جس ڈھنگ کے ساتھ میں صحابہ کرام نے اس دین کو قبول کیا۔ نماز و صحابہ کی نقل ضرور کرتے ہو، زکوٰۃ میں تو صحابہ کی زندگیوں کو ضرور معلوم کرتے ہو، قرآن و حدیث کے ذریعے سے فقہ کا استنباط تم ضرور کرتے ہو، نماز تو صحابہ سے تم نے لی، روزے تو صحابہ کے دیکھ کر تم نے لیا، اور دین کے معاملات میں تو صحابہ کو تم نے عنوان بنایا، لیکن کیوں بھول گئے کہ ان صحابہ کرام کا اصل کمال جو میرے آقا کے ساتھ میں تعظیم اور عظمت محبت کا تھا، اس محبت کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ زمانہ تو 15ویں صدی کا ہے، لیکن زمانہ مصطفیٰ جو خیر القرون کا زمانہ تھا، مدینے کا ماحول تھا، وہ باکمال صحابہ اکرام جن کے دین کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا گیا، ان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں بھی اور مدینے کے ماحول کے اندر بھی وہ دین جو دین عصمت تعظیم مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ، رشتے مصطفیٰ اور اہل بیت کی محبت سے کم کے ساتھ میں رہا، ان کو ایمان والوں سے چھاٹ کر اسی مدینے کے ماحول میں منافق بنا دیا گیا۔ بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ کیا منافقین کے اندر میں نمازیں نہیں تھی؟ وہ رمضان کے روزے دار نہیں ہوتے تھے؟
جہادوں میں شرکت نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور کیا میرے آقا کے حیات مبارکہ میں اپنے سر کی آنکھوں سے میرے آقا کی زیارت انہوں نے کی تھی؟ اعمال میں کتنے پکے کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو تعجب ہوا ان منافقین کو جب باہر نکالا گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے ہم وہاں پر مسجد نبوی میں آتے تو ہم سے پہلے وہ منافقین جن کو منافق کہہ کر نکالا گیا اللہ کی مرضی اور حکم کے اوپر، ہم سے پہلے وہ مسجد نبوی کے اندر میں رہا کرتے تھے تہجد کے لیے. تہجدیں نہیں تھی ان کے پاس میں. تو یہ تہجد اور یہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ اعمال اور یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ اور یہ حج، یہ قبولیت کی سند نہیں ہو سکتی. قبولیت کی سند نہیں ہو سکتی. قبولیت کی سند، قبولیت کی سند. کیونکہ سارے حضرات یہاں پر ماشاءاللہ اہل سلسلہ بیٹھے ہوئے سمجھ جائیں گے میری منشا کو. قبولیت کی سند صرف اور صرف نالے پاک مصطفیٰ ہے. اگر اس میں کمی ہوگی، عملوں کی کمی کو اللہ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، لیکن اللہ اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ تم میرے محبوب کے بے ادب بن جاؤ، گستاخ بن جاؤ، میرے محبوب کے ساتھ میں بیعت کرنا شروع کر دو اور ان کی محبت کے ثبوت کے لیے ان کی آل کے ساتھ میں عداوت کرنا شروع کر دو، یا میرے محبوب کے اہل بیت اور ان کے گھر والوں کو ذرا گھور کر دیکھنا شروع کر دو. خدا اس کو برداشت نہیں کرتا. سارے اعمال کے باوجود، مدینے کے دین کے باوجود بھی خدا نے چن چن کر ان کو مسجد نبوی کے صفوں سے نکال دیا کہ جن کے پاس میں ایمان و اعمال زیادہ تھے. کوئی جرات کر سکتا ہے ہم میں سے کہ اس زمانے کے ان اعمال کرنے والوں کا مقابلہ ہم تم کر سکتے ہیں؟ جب بے ادبی اور گستاخ مصطفیٰ یا اہل بیت کے ساتھ میں ذرہ برابر اناد، میرے آقا کی صحبت میں رہنے والے مسلمانوں کا اسلام ان کو نجات نہیں دلا سکا، تو 15ویں صدی کے ہم اپنے مسجدوں میں پڑھنے والے نمازی اور رمضان میں رکھنے والے روزے، اس کا مطلب خدا کی قسم ناقدری نہیں ہے. اہل طریقت تو صرف زبانوں سے اعمال کی فضائل سنانے والے نہیں ہوتے، گلی گلی پھر کر امت کو سوداگر بنانے والے نہیں ہوتے، بلکہ اہل طریقت تو دین کا تقاضا آتا ہے تو اپنے خون کو اور اپنی جانوں کو قربان کر کے اس دین کو بچانے والے ہوتے ہیں. ہماری تاریخ کی نسبت کربلا سے ملتی ہے، ہماری تاریخ کی نسبت اہل خانقاہ کی نسبت آل رسول اور آل علی کی نسبتیں جو ملتی ہیں، مشائخ نظام اور سادات اکرام کی جو نسبتیں ملتی ہے، ان کے درمیان میں اگر کوئی چوکھٹ ہے تو وہ میدان کربلا اور نجف اشرف ہے. کیا ہوا اس زمانے کے ان صحابہ اکرام کے درمیان میں رہنے والے، اس زمانے کے دینداروں کو کتنا بڑا ہم اس معاملے میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. میرے بچوں، اللہ ہم کو فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اپنے نسلوں کے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. یہ اتنا اندھوکناک مسئلہ ہے کہ اگر مسئلے کا احساس پیدا ہو جائے تو یہی تو وجہ تھی کہ میرے دوستو کہ جن کو یہ فکر کی ذمہ داری ملی اور میرے مصطفیٰ نے جب یہ فکر ان کو عطا فرمائی اور مولا علی کی طرف سے جب ان کا انتخاب ہوا تو کوئی اولیاء پھر اپنے گھر پر سکون اور اطمینان سے نہیں بیٹھے. کیا وجہ تھی وہ؟ کیا مدارس دینیا کو ان اولیاء اکرام نے قائم کیا، مسجدوں کو تعمیر کروایا؟ ناقدری کا رخ مت لے جاؤ، ہم قدرداں ہیں اس کے. جو کچھ ہو رہا ہے بہت اچھا ہے، اپنی جگہ ہونے دو، لیکن اس کی روح کو پیدا کرنے کا نظام یہ مشائخ اکرام کی ذمہ داری ہے، اہل خانقاہ کی ذمہ داری ہے، اور اہل چوکھٹ اور آل رسول کے غلاموں کی ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے امت کے مجموع میں جانے کی ضرورت ہے اور امت کے پاس پہنچنے کی ضرورت ہے. امت کی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی کمی نہیں ہے، اعمال کی کمی نہیں ہے، مسجدوں کی کمی نہیں ہے، نمازیوں کی کمی نہیں ہے. کمی کس بات کی ہے؟ کہ وہ کمی کہ جس کمی کی وجہ سے سارا دین خدا کی بارگاہ میں ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اور اتنی بڑی جرات کیسے کرتا کہ ریجیکٹ ہو جاتا؟ کیوں کہ مدینہ منورہ میں ریجیکٹ ہوا ہے. صرف کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ خبردار میرے محبوب آپ فرما دیجئے میرے محبوب کی آواز مبارک سے کسی کی آواز اگر بڑھ جائے گی تحبط اعمالہم، کہ ان کے اعمال ہڑپ کر دیے جائیں گے، کوئی بدلہ اس کا نہیں ملے گا، ہمارا غضب اس کو ملے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. پاکٹ مار دی گئی ہے بے ادبی اور گستاخی اور آل علی اور اولاد علی کے نظاموں سے منہ موڑ کر
اب زیادہ ضرورت نہیں رہی دجالیوں کو شیطانوں کو کہ امت کو غلط رخ کے اوپر لے جائیں، لیکن پاکٹ تو مار دی گئی ہے۔ کون سی؟ تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ، جس کا ثبوت آل رسول کے ساتھ، آل علی اور اولاد علی کے ساتھ عقیدتوں سے ہوا کرتا تھا۔ سب کچھ تو برداشت ہوگا، سب کچھ تو دین کی خدمت کہیں گے اور سب کچھ تو دین کی نشر و اشاعت کہیں گے، لیکن کہیں پر اگر اولیاء کی چوکھٹوں کی بات آتی ہے، آل رسول کی بات آتی ہے، سعادت اکرام کی بات آتی ہے، پیشانیوں پر جھرمریاں نہیں آ جاتی؟ کیا ہوا کہ پاکٹ تو مار دی گئی ہے، اور وہ پاکٹ کیا تھی؟ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ سب کچھ تمہارے پاس میں ہو۔ جس کو اللہ اعمال کہے وہ کیسے اعمال؟ لیکن وہ سب کچھ اعمال کے ساتھ میں اس کی اصل پونجی اور اس کی اصل جو سرمایہ اور اس کا اصل جو قابل قدر چیز ہے، وہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر میں جو عمل قابل قبول خدا کے پاس میں یا قابل جزا یا قابل مغفرت بنتا ہے، وہ صرف اپنے محبوب کی تعظیم اور محبت اور عظمت ہے۔ اس کی ذرہ برابر کبھی کو خدا برداشت نہیں کرتا۔ آج معاشرے پر نظر ڈالو میرے بچوں، میرے بھائیوں، اپنے گھروں پر نظر ڈالو، دوست احباب پر نظر ڈالو، یا آباد مسجدوں کے اوپر نظر ڈالو، یا دینی نظاموں میں چلنے والوں پر نظر ڈالو، سب کچھ تو ہوتے ہوئے وہ پہلی صدی کے قرن اول کے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ میرے محبوب کی تعظیم اور عظمت اور محبت میں آواز کا اونچا ہو جانا۔ تو سب سے بڑا تو بے ادب میں یہاں پر ہوں کہ اپنے مشائخین اور میرے ذمہ دار سرپرست حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے میں اتنی زور سے بول رہا ہوں، لیکن کیا معیار ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معیار قائم فرما دیا صحابہ کرام کے سامنے کہ میرے محبوب کی بات یہ ہے کہ میں اپنے محبوب پر اتنا محبوب ہوں۔ ابراہیم خلیل ہیں، خلیل کے معنی دوست کیا آتے ہیں؟ ابراہیم خلیل ہے، خلیل کے معنی دوست کیا آتے ہیں؟ اور ویسے ہی میرے آقا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے آقا کے بارے میں میرے حبیب ہے۔ حبیب کے ایک معنی دوست کے بھی آتے ہیں، لیکن خلیل وہ ہے جو خلیل خدا کو چاہنے والا ہو، حبیب وہ ہے کہ جس کو خدا چاہنے والا ہے، اور وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ سب کچھ خدا کو گوارا ہے، لیکن خدا کی قسم نالے نے پاک مصطفیٰ سے ذرہ بھی نظر کا ہٹ جانا، صحابہ کے درمیان میں رہنے والوں کو اللہ نے ان کے دین کو ریجیکٹ کر دیا۔ 15ویں صدی کے مسلمانوں اپنی نمازوں پر اور اپنے دین پر اور اپنے اعمال کے اوپر مت اتراؤ اور زیادہ گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر یہ سوچو کہ وہ دولت بھی ہمارے اندر میں ہے کہ نہیں ہے، کہ جو دولت کے نہ ہونے پر اس زمانے کے بڑے دین پر عمل کرنے والوں کو بھی خدا نے محروم کر دیا۔ سمجھ میں آگئی بھی بات؟ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے۔ اب آقا کا تو کلمہ پڑھتے ہیں، اگر کسی مسلمان کو آپ کہیں کہ آپ گستاخ رسول ہیں، تو اگرچہ کہ پوری زندگی اس کی گستاخی پر ہوگی، لیکن وہ اپنی جان کو دے دے گا ہم گستاخ رسول نہیں ہیں، ہم تو آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ اس کی کوئی سند بھی تو ہونی چاہیے نا، ہم کہہ دے تو یہ قبول یا پھر اس بارگاہ سے بھی قبولیت ملے، اس کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں مرنے سے پہلے، سکرات کے وقت کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لو اور اپنے دین کیفیت کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ، ایک سیرے رپورٹ لے لو اور ایک رپورٹ حاصل کر لو۔ کیا آقا بھی ہم کو اپنے چاہنے والوں میں شامل کرتے ہیں؟ کیوں ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ یہ صرف ہمارا دعویٰ کہ یا رسول اللہ آپ کو مانتے ہیں، آپ پر ایمان لائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی فرما دی کہ وہ جو آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، میرے محبوب کہہ دیجئے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ چند بدوی اور دیہاتی آ کر کہنے لگے، ادھم مچانے والے لگے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو وہ تو ہم کو عبرت کے لیے وہاں پر آیت پاک کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن نہیں ہے، اس قرآن کو کیوں امت کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا اغراض ہے تمہارے کہ قرآن سے امت کو قرآن کے نام پر دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ قرآن پاک کی آیتیں نہیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب آپ ان دیہاتیوں سے یہ فرما دیجئے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان والے آئے ہیں،
بلکہ وہ یہ کہے کہ ہم مسلمان آئے ہیں، اسلام میں وہ داخل ہوئے، ابھی ایمان ان میں داخل نہیں ہوا۔ یہ کیا فرق ہے؟ اگر یہ صوفیہ اکرام کہیں، یہ خانقاہ والے کہیں، یہ مشائخین اکرام کہیں، یا آستانوں کے خدمت گزار اگر کہیں، تو وہاں پر تو بڑی آسانی کے ساتھ میں یہود و نصارہ کی طرف سے ملائی ہوئی شراب کی بنیاد پر وہ کہہ دیں گے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ ارے شرک و بدعت یہ تیرے اندر کی میخاری کی اور تیرے اندر کے نشہ کی بیماری کا اثر ہے۔ جس کو پیلت ہو جائے اس کو سفید بھی پیلا نظر آئے گا، اس کو کالا بھی پیلا نظر آئے گا۔ بیماری باہر نہیں ہے، بیماری تیرے اندر میں ہے پیلیا کی، جس کی وجہ سے تجھے ہر چیز پیلی نظر آ رہی ہے۔ کائنات میں خدا نے کائنات کو بنایا اور میرے مصطفیٰ کے لیے بنایا، لولاک لما خلقت الافلاک۔ تو پھر میرے دوستو یہاں پر شرک کہاں ہے، یہاں بدعت کہاں ہے؟ جس کا رخ آقا کی طرف میں ہو اور جس کا رخ رب العالمین کی طرف میں ہو، اس کو تو شرک کہیں پر نظر ہی نہیں آئے گا، اس کو تو بدعت کہیں نظر نہیں آئے گی۔ لیکن پٹی اس طرح سے پڑھا دی گئی ہے کہ پیلیا کو نظروں میں اتار دیا گیا کہ کہیں پر کچھ اچھی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ اللہ کہنا بھی شرک ہے، بزرگوں کی چوکھٹوں پر جانا بھی شرک ہے، اولیاء کا نام لینا بھی شرک ہے۔ تو پھر ایمان کیا ہے بتا بندے تو خود؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چونکہ مجلس ذکر و سلوک ہے اور چونکہ خود کو اس راستے کے اوپر اپنے ہی اصلاح کی فکر کے ساتھ میں چلنے کے نظام کا نام خانقاہیں ہوتی ہے، یہاں پر سب سے پہلی اپنی ذات کی اصلاح ٹارگٹ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کو بتاؤ اور اپنی ذات کو محروم رکھے، نہیں، بلکہ یہاں پر تو پہلے دن سے لے کر آخر دن تک محنت کا میدان خود کا قلب اور خود کا دل اور خود کی ذات ہوتی ہے۔ یہ ہے راہ سلوک اور یہ ہے راہ طریقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کے سامنے فرما دیا کہ دین تو دے دیا ہوں میں قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں، میرے مصطفیٰ کی صحبت میں تم نے دین لیا، لیکن میں تم کو بتاتا اور سمجھاتا ہوں کہ خبردار خبردار، اس دودھ میں پانی نہ ملاؤ، شہد کے گھڑے میں لیڈی نہ ڈالو، پانی نہ ڈالو، اس لیے کہ ایک وہ چیز ہے جو سارے حق کو باطل میں بدل دے گی، خدا کے رحم اور خدا کے کرم کو خدا کے غضب میں بدل دے گی، اور تمہارے دین کو رب العالمین تمہارے عقیدوں کو کھینچ لے گا اور تمہارے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ وہ کون سی برائی تھی اور وہ کون سی کمی تھی اور وہ کون سا مرض تھا کہ جس کی وجہ سے خانقاہیں اسی لیے تو ہوتی ہے کہ بیماریوں کے تذکرے کرنے سے بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا بلکہ ڈاکٹروں کے علاج سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم وہ نہیں ہیں جو امت کے بیماریوں کے تذکرے کر کر خوش ہوتے ہیں، بلکہ اہل خانقاہ کے پاس میں تو اس کا مداوا اور اس کی دوا اور اس کا علاج موجود ہوتا ہے۔ کاش کہ ان دواؤں کی طلب میں ہم بیمار ان چوکھٹوں پر پہنچے۔ خدا اس کی طلب مجھ کو آپ کو عطا فرمائے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، اس زمانے کا کوالٹی والا دین ہوتے ہوئے بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بجائے خدا کے غضب کو آواز دے دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صرف بے ادب مصطفیٰ، گستاخ مصطفیٰ اور میرے آقا کی تعظیم اور عظمت اور محبت کا نہ ہونا۔ آج اس مرض کو کتنا دین کے روپوں میں ڈھال کر دنیا میں امت میں پھیلا دیا گیا، جو میں پھیلایا گیا کہ نہیں پھیلایا گیا؟ اور جن کو اس بات کا اندازہ ہے ان کی بے فکریاں جرم ہو جائے گی زمانے کے اندر میں۔ مت چھوڑ دو مسجدیں، مت چھوڑ دو امت کو امت کے حال پر، اور گلیوں اور ویرانوں کے اندر میں تم ان کو ان کے حالوں پر مت چھوڑ دو۔ ہم نے تو اپنی جگہ اپنی ذات کو لے کر اپنے آپ کو بٹھا لیا، نہیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے آستانے اور ہمارے گھر اور ہر گھر کے اندر میں ہر گھر کی گلی کے اندر میں یہ ان نظاموں کی ترویج ہونی چاہیے۔ سال کے 12 مہینوں کا مشغلہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ عشق مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے آل علی اور اولاد علی کے نظاموں سے امت کو عشق مصطفیٰ تک پہنچائے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری اور تمہاری۔ اے خانقاہ محمدی والو، تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ تم جو اولیاء کی عظمتوں کی مجلس اپنے گھروں میں کرتے ہو، اپنی خانقاہوں میں کرتے ہو، اپنی گلیوں میں کرتے ہو، اپنی چوپاٹیوں میں کرتے ہو، سرکار تاج الاولیاء کی مجلس سے ماشاءاللہ ہو رہی ہے تمہاری خانقاہوں میں، تمہارے گھروں میں۔ اور اسی طریقے سے آگے کے دنوں میں بھی سال کے 12 مہینے میں خانقاہ محمدی کا نظام یہ کہ جن اولیاء کے عرس ہوتے ہیں، وارث پیا کی نسبت کی محفل بھی خانقاہوں میں ہوئی، گھروں میں ہو رہی ہے۔ قابل مبارکباد ہو، قابل قدر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نظر بد سے بچائے۔
یہ وہ چشمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امت کو صحیح دین ملے گا. تم کیا دین دو گے, کیا نمازیں سمجھاؤ گے اور کیا دین بتاؤ گے؟ جو دیندار ہے ان کا دین خود لٹ رہا ہے اور بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے ان کے دین کو خدا کی بارگاہ میں غضب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور دین کے بجائے گمراہی خریدنے والوں میں ان کا شمار ہو رہا ہے. فرما دیا رب العالمین نے, کیا فرما دیا کہ اگر ذرہ برابر بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں تمہاری آواز اونچی ہو جائے تو تمہارے اعمال ہڑپ کر دیے جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ادب سکھایا جا رہا ہے, محبت سکھائی جا رہی ہے, تعظیم مصطفیٰ سمجھائی جا رہی ہے. مسجد کے ممبروں سے جس کا یہ حق ہے اس کے بجائے آج کیا کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے. اس پر ماتم کرنا, اس پر اعتراض کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسجدوں کے ممبروں پر اگر تم کو یہ خدمت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو تمہاری اولیاء کی چوکھٹیں تمہارے پاس موجود ہے, تمہارے اپنے دیوان خانے تمہارے پاس موجود ہے, تمہارے خاندان تمہارے پاس موجود ہے, تمہاری گلیاں تمہارے پاس موجود ہے. کیوں مسجد کے ممبروں پر تم انحصار کر کے اپنے آپ کو روکے رکھے ہوئے ہو؟ جہاں تمہارا اختیار ہے وہاں تم نہیں کر سکتے, اور نہیں کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہوگا کہ یہ انسانیت اور یہ امت اپنے دین کو لٹا کر جائے گی. تو قیامت کے میدان کے اندر میں ہم غوث و خواجہ کو کیا صورت بتا سکیں گے اور اپنی نسبتوں کے آقاؤں کو کیا منہ دکھا سکیں گے؟ میدان کربلا کے شہداء کو کیا منہ بتا سکیں گے؟ میدان کربلا کے وہ شہداء کی ان شہیدوں کے خون کا بدلہ ہم سے کیا ہو سکتا اپنی زندگی میں؟ میرے بچوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ایک درد تھا جو آپ حضرات کے سامنے کھل کر میں نے رکھ دیا کہ پوری امت کو محنت کا میدان بناؤ. اور محنت کا میدان بناؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, کیوں؟ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مریض کو مرض سے نفرت کرو لیکن مریض سے نفرت نہ کرو. معالج تو اصل وہ ہے, میرے آقا نے یہود و نصارہ کو اپنے سینے اور دل سے لگایا, ان کو اپنے دسترخوانوں پر بٹھایا, منافقین کو اپنے صفوں میں رکھا. یہ ہمارے لیے اسما نہیں ہے. اور ہم جن کے نام لیوا ہے چشتی غلام, وہ غریب نواز کی زندگی کے وہ نمونے ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ وہ غریب نواز نے بھنگیوں کو اور میتھروں کو اپنے دستروں کو اپنے لنگروں پر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھلایا. اور کیا میدان کربلا میں مولا حسین اور سادات اکرام کے وہ نمونے ہمارے سامنے نہیں ہیں جو میدان کربلا میں شیرکاروں کو جنہوں نے شہید کیا تھا, جب وہ امان لینے کے لیے ان کی بارگاہوں میں ان کے گھروں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد 3 دن تک مہمان رہا. امام زین العابدین سید سجاد کی بارگاہ میں اور گھر پر پڑی نے اس کی مہمان نوازی فرمائی, اور 3 دن تک بڑی مہمان نوازی فرمانے کے بعد میں وہ ظالم تو یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مجھے پہچانتے نہیں ہوں گے. جب واپس ہونے کا ارادہ ہوا تو سید سجاد نے فرمایا کہ بھائی اور کچھ مہمانی کا موقع دے دیں. کہا کہ بات یہ نہیں ہے بلکہ میں واپس جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجئے. تو جب مہمان واپس جا رہا تھا تو سید سجاد اور ہمارے آقا نے فرمایا اپنے غلام سے کہ جاؤ, یہ مہمان جب واپس جا رہا ہے تو اشرفیوں سے بھری ہوئی اس تھیلی کو لے کر آ کر دو تاکہ اس کو ہدیہ اور نذرانہ بھی دے. ہم پیر کو نذرانہ دینا تو جانتے ہیں, لیکن کسی مسجد کے امام کو جو بیچارہ ایسا ویسا امت کو سمجھاتا ہے, ارے ہدیوں اور نذرانوں کے ذریعے سے ان کو نظاموں کے قریب لانے کی ہم نے فکر کی, ہم نے تو ان کے اوپر فتوے جھاڑے ہیں, ان کو نفرتیں ہم نے دی ہے. یہ نظام اولیاء کا غوث و خواجہ کا نہیں ہے, بلکہ مریض سے نفرت نہیں, مرض سے نفرت کر سکتے ہیں. مرض سے نفرت کرنا چاہیے, لیکن وہ مریض ہے تو ان کو تو ان کے ساتھ میں ہمدردی ضروری ہے. سید سجاد کے چہرے کو دیکھ رہا, شفیع کی تھیلی کو دیکھ رہا, اور آخر میں کہہ دیا کہ بابا کیوں پریشان ہیں؟ تو کہنے لگا کہ شاید کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو میرے سید سجاد نے کہا کہ بیٹھ جا, میں تجھے اس دن سے پہچانتا ہوں جو میدان کربلا میں علی اصغر کے گلے مبارک پر تو نے ہی تو تیر چڑھایا تھا, اس دن سے میں تجھے پہچانتا ہوں. یہ نہ سمجھ کہ میں تجھ کو نہیں پہچان کر تیری مہمان نوازی کیا ہوں. تو کہا کہ پھر یہ معاملہ آپ کا ہمارے ساتھ میں؟ تو کہا کہ ہم سادات کے یہ اخلاق ہے, وہ تمہارا کردار تھا, وہ تمہارا کردار تھا. ہم کیوں بھول جائے حسینی کردار کو؟ نفرت کن سے کریں گے؟ نفرت کیوں کریں گے؟ بدعقیدی سے نفرت یقیناً وہ کینسر ہے. گستاخوں سے نفرت یقیناً گستاخی ایمان کو چھیننے والی ہے. لیکن نفرت مریض سے نہیں کی جائے گی. جس رخ سے ہو سکے ان کو قریب لا کر حق کے نظاموں کی طرف میں جوڑنے کی کوشش کرو.
کیوں بھی کرو گے نا انشاءاللہ. یہ خدمت تمہارے ہمارے ذمے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کے لیے مجھ کو اور آپ کو ہمت اور وہ صلاحیت اور وہ اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر پھر وہ ظرف چاہیے, یہاں وہ اخلاق چاہیے, وہ اخلاق کریمہ کا پرتو چاہیے, وہ غوث و خواجہ کا مزاج اور رنگ چاہیے کہ جس کے ذریعے سے کیفیت حاصل ہوتی ہے. حج کو مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرما دی, اور اس کے بعد میں ہوا کیا کہ میدان عرفات سے نکل کر صحابہ اکرام کے ساتھ میں غدیر قم کے موقع پر, احادیث کی ساری مشہور کتابوں کے اندر میں غدیر قم کا موقع, اس پر یہ خطبہ کہ شاید کہ امت اگر غدیر قم کے خطبے کو یاد رکھ لے, اس لیے غدیر قم کے موقع پر خوب اس کی ترویج کرو. ہماری خانقاہوں میں, ہماری مسجدوں میں, ہمارے گھروں کے اندر میں غدیر قم کو بھی بھلا دیا جا رہا ہے, جو ہماری طرف سے بڑا ظلم ہو رہا ہے. کیوں کہ امت کو جب تک غدیر قم اور میدان کربلا یاد رہے گی, خدا کی قسم کوئی دشمن ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور جب یہ بھول گیا اور یہ بھلا دیا گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر امت مینڈوں اور بکروں کی طرح سے جس کے ہاتھ میں ہرا گھاس نظر آئے گا ادھر کو چلتی چلی جائے گی. اس لیے امت کو آل علی اور اولاد علی کے نظام بتانے کی ضرورت ہے. غدیر قم کا پیغام امت کے گھر گھر تک پہنچانے کی ضرورت ہے. میدان کربلا کی یاد کی محفلوں کو اور آل علی اور اولاد علی کے نظاموں کی محفلوں کو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اپنے گھروں کے دیوان خانوں میں اور اپنی مسجدوں میں, اپنی خانقاہوں کے اندر میں بالاہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس ضرورت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے, نہ کریں ادھر ادھر کی باتیں, نہ کریں ادھر ادھر کی باتیں, بتا کہ یہ قافلہ کیسے لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری سے سوال ہے. اس لیے اہل خانقاہ کا یہ مجمع ہے, اہل طریقت کا یہ مجمع ہے. اگر عزم و ہمت کے ساتھ میں مولا علی کے اس پیغام کو لے کر, میدان کربلا کی سوغات کو لے کر, غوث و خواجہ کی نسبتوں کے چمن کو لے کر اگر زمین پر تم پھیل جاؤ تو زیادہ دن نہیں, 5 سال نہیں لگیں گے, پھر سے امت کے اندر میں عشق مصطفیٰ کے گلستان لہراتے ہوئے تمہاری میری آنکھیں دیکھے گی. لیکن کچھ کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں, کچھ ہونے کی ضرورت ہے, کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وقت پر ہماری خاموشیاں اور یہ وقت پر اپنے آپ کو اپنی جگہ روک لینا, یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہوگا. اور یہ کام کسی کا ایوارڈ نہیں ہے, کسی کے سر کے سینگ نہیں ہے, بلکہ جو غریب نواز کی بارگاہ میں قبول ہوگا, جو پنجتن پاک کی نگاہ میں آئے گا اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کی قبولیت کی سند ملے گی, اس کو اس نظام کے لیے قبول کر لیا جائے گا. ہم اپنی زندگی کا مقصد یہ بنانے کی کوشش کریں کیا بھئی دین تو ہے امت میں, لیکن دین کا دین یعنی دین کا اصل رخ جو ہے وہ عشق مصطفیٰ, تعظیم مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ ہے. اور تعظیم مصطفیٰ, ادب مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ کی دلیل, میرے آقا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے محبت کریں, اس کا راستہ کیا ہے؟ چلو ہمارا ہی سوال ہے میرے آقا کی بارگاہ میں, تو میں تم سے محبت کروں؟ بھئی ہم تو محبت کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر, کرتے ہیں نا, اس سے مغفرت ہو جائے گی, جنت مل جائے گی, جہنم سے بچ جائیں گے, یہ بھی قیمتی چیزیں, اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں. خوب پڑھو نماز, خوب دین پر چلو, دین پر چلو, دین پر چلو. میرے آقا کی نگاہ کرم ہوگی, رب العالمین کا معاملہ ہوگا تو مغفرت ہوگی, جنت میں چلے جائیں گے, جہنم سے بچ جائیں گے, تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی, تیری بندے تیری غرض پوری ہو جائے گی. لیکن میرے مصطفیٰ سے پوچھو کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں اپنی غرض کے لیے, لیکن یا رسول اللہ کو ایک راستہ بتائیے کہ آپ بھی ہم سے محبت کریں. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا روئے زمین کا, وہ بندہ سرزمین نظام آباد کا کتنا خوش نصیب ہوگا. عرش کی مخلوق اس کو کس عظمت کے ساتھ میں دیکھے گی کہ جس سے دو جہاں کے مالک محبت کریں. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرما دیا کہ دین اور شریعت پر خوب چلو, جہاد کرو, نماز روزہ, اس کی بے عظمتی مراد نہیں ہے, اس سے میری یہ مطلب نہیں لینا. پہلے ہی میں نے عرض کر دیا کہ اہل طریقت کو اپنی جانوں کے نذرانے دے کر دین کو بچانے والوں کا نام اہل طریقت ہے, ناقدروں کا نام اہل طریقت نہیں ہوتے. سجدوں کو ناز ہے تو امام حسین کے, دین کو ناز ہے ہندوستان کی سرزمین کے غریب نواز کی ذات پر, اور اسلام کی سوغات, اسلام کی رونق خدا کی قسم اولیاء سے ہے, سلسلے قادریہ اور چشتیہ اور نقشبندیہ اور سہروردیہ سے ہے. کوئی دوسرے آگے قبضہ کرنے والے کہ تمہاری جماعت, تمہارا مسلک, تمہارے جماعتیں وہ تو 100-150 سال کی ایجاد ہے, دین تو 1500 سال کی تاریخ, تو 100 اور 150 سال کے نظام کو یہ تو قبضے دار ہے. یہ
ان کے قبضے کو ایک آرڈر لیں گے تو کلتم ہو جائے گا. کتنے نہیں آئے قبضے دار تاریخ اسلام کے اندر میں, کبھی خارجیوں کی صورت میں اور کبھی کسی صورت میں, کبھی کسی صورت میں. اس کی فکر کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ قبضے دار اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ پٹے دار نہ آ جائے. جب پٹے دار آ جائے, مالک آ جائے, تو پھر قبضے داروں کو عزت سے نہ ہٹے تو ذلیل کر کے نکال دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا. یزید آ کر قبضے دار بن کر بیٹھا, زیادہ دن چلی, لیکن اسی کے بیٹے نے آ کر اسے قبضے کو ہٹایا کہ نہیں ہٹایا. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے, اس کی فکر ہم کو نہیں ہے. لیکن جو پٹے دار ہیں ان کو اس معاملے کے اندر میں اپنی جگہ بیٹھنا نہیں ہے, بلکہ اپنے قبضوں کا نہیں, بلکہ ہمارا تو حق ہے, ہم پٹے دار ہیں. غوث و خواجہ ہمارے ہیں, ہماری نسبت مدینے سے ملتی ہے, ہماری نسبت پنجتن پاک سے ملتی ہے, ہماری سانسوں میں محمد رسول اللہ ہے. ہم تو کائنات کے مالک کے نام لیوا ہے, ہم تو مالک کائنات کے ہیں, ہم تو اس زمین کے قبضے دار نہیں, پٹے دار ہیں. اور وہ بیچارہ پٹے دار کتنا نادان ہوگا کہ قبضے دار کے اس کے جسم سے, اس کے جثے سے, اس کی اکثریت کو دیکھ کر یہ پٹے دار بیچارہ کونے میں بیٹھ جائے. نکو, جان دو, جان دو, جان دو, تیرا جان دو دینا حق کو طلب کرے گا, حق پر الفاظ لائے گا. میدان میں آنے کی ضرورت ہے. غوث و خواجہ والوں کو گلی گلی گھومنے کی ضرورت ہے. نسبتوں والوں کو اپنی نسبتوں کے قائم اور ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. کیوں کہ قبضے داروں کی فکر مت کرو. ان کے لیے نہ مناظرے کرنے کی ضرورت ہے, نہ ان کو برا بولنے کی ضرورت ہے, نہ بڑے جلسے اور جلوسے کی ضرورت ہے, بلکہ پٹے دار کو میدان میں لاؤ پوری امت کے سامنے. اگر پنجتن پاک کا نظام رکھو تو امت قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ عشق مصطفیٰ کی بات کرو تو قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اب قبضے داروں سے ہم ڈر جائے پٹے دار نہیں, بڑی مایوسی کی بات ہوگی, اپنے حق کے نہ سمجھنے کی بات ہوگی. لیکن نفرت کے ساتھ میں نہیں, محبت کے ساتھ میں ہم کو اور آپ کو. جب ہم کو ملی ہے نسبت غوث و خواجہ سے, جب ملی ہے ہم کو آل علی اور اولاد علی سے نسبت, تو اس معنی کے اندر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وارث ہے, قبضے دار نہیں ہیں. کون ہے؟ وارث ہے. وارث کو میدان میں آنا چاہیے. جب تک وارث میدان میں نہیں آئے گا, قبضے دار تو اپنی جارحداری کی ٹھونس دنیا کے سامنے جماتا رہے گا. لیکن وارث جب اپنی سندوں کے ساتھ میں آ جائے گا, قبضے دار کی قبضے داری پھر بنیادوں کے اندر میں حرکت آنی شروع ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, وارثوں کو میدان میں آنا چاہیے, جن کے پاس میں چوکھٹیں ہیں, جن کے پاس میں نسبتیں ہیں, اور جن کو غوث و خواجہ کی نسبتیں حاصل ہیں, اور جن کے ایمان و عقیدے غریب نواز کی چوکھٹ سے جڑے ہوئے ہیں. یہ گویا کے وارث ہے, اور یہ وراثت کا حق یہ ہے کہ قبضے داروں کے خلاف میں احتجاج کی ضرورت نہیں, بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ میں ان کے اسی کے کمرے میں, قبضے کے کمرے میں جا کر بیٹھ کر بتا دو کہ تم قبضے دار ہو. اب شرافت کے ساتھ میں یہ ہم پٹے دار ہیں, ہم وارث ہیں. اب تمہاری عزت اگر تم کو بچانا ہو تو ہم تم سے لڑتے نہیں, ہم تو کریم ہیں, بلکہ تم کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری وراثت ہمارے حوالے کر دو, قبضے کو ہٹا دو. یہ کرنے کا کام ہے. یہ تو ہوا نہیں. بجائے اس کے ہم نے اگر قبضے داروں کے خلاف میں احتجاج کیا تو جو 4, 6, 10, 15 قبضے دار, چور کی مدد چور, چور کی مدد چور, چور کی مدد چور, تو چوروں کا راج دنیا میں چل جائے گا. چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ مسجد کے ممبر اور محرابوں کے ذریعے سے پنجتن پاک کی عظمت دی جا رہی ہے امت کو, عشق مصطفیٰ کی سوغات دی جا رہی ہے, وہاں کے نظاموں کے ذریعے سے اولیاء کی عظمتیں دی جا رہی ہے. 1500 صدی کے اندر میں ممبر و محراب کا تو یہ حق تھا جو اس صدی کے اندر میں کھینچ لیا جا رہا ہے, کیونکہ راج چوروں کا چل رہا ہے. اس لیے برا مت کہو, بلکہ تم اگر پٹے دار ہو تو اپنی نسبتوں کو لاؤ سامنے. کیوں کہ تمہارے پاس میں بے بل کا اگر مال ہے تو پولیس اسٹیشن کے بازو بیٹھ کر بیچو. کیوں خطرے میں پڑتے ہو, ڈرتے کیوں ہو؟ اگر چوری کا مال ہو, چرا کر لائے ہو, تو پھر ڈرو, پولیس سے ڈرو, ٹاؤن سے ڈرو, کسی مکاروں سے ڈرو. جب ویبل کا مال ہے, نسبتوں کے ساتھ میں ہماری نسبت ہے, ہمارا شیرہ پنجتن پاک سے اگر ملتا ہے, غوث و خواجہ سے ملتا ہے, ہمارے جسم کے خون کا رنگ بھی غریب نواز کے نسبت اور نورانیت کو لیے ہوئے ہو, تو پھر ڈرنے کا کیا سوال ہے, کس بات پر ہے؟ اپنی وراثت کو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا جو بھئی ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب میدان جنگ کو تکمیل میں کرنا نہیں ہے, نفرت نہیں ہے. کیوں
آل علی اور اولاد علی کے پاس میں اخلاق ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شہزادوں کے خون کے پیاسوں کو بھی تحفے و نذرانے دے کر واپس کرنے والے ہوتے ہیں۔ سید سجاد کے ان اخلاق کو لیے ہوئے ہوں، مولا حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں بھی کیا کیا، وہی تو کیا۔ اور وہاں سے پھر میرے آقا نے دین کو مکمل کرنے کے بعد میں غدیر قم کے موقع پر آنے کے بعد میں اب پورے دین کے گلشن پر اور اس خزانے پر، دین کے قرآن کے خزانے پر، شریعت کے خزانے پر، دین کے خزانے پر، خدا کی رضا کے خزانے پر ایک دروازہ وہاں پر لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ دروازہ قائم فرما دیا اور فرما دیا انا مدینۃ العلم بابها علی، کہ قرآن کا فیض، دین کا فیض، اس سے تمہاری مغفرت، اس سے تم کو خدا کی خوشنودی نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ تم کو آنا ہو تو دروازے سے آؤ، علم کے شہر میں، علم کے شہر میں ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ کر دیا نا۔ اب جو دیوار اچک کر آئے وہ تو کوئی اور ہوگا، وہ سعادت مند اور سعید نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی آئے گا چوکھٹ علی کے اوپر سے آئے گا، اور جو بھی آئے گا آل علی اور اولاد علی کی نسبتوں کے ساتھ میں، غوث و خواجہ کے ساتھ میں جو آئے گا وہ مدینے کے علم کی خیرات کو حاصل کرنے والا بنے گا۔ اور جس کو یہ توفیق نہیں، جس کو یہی چھین لیا جائے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی نگاہ میں دین سے صحیح فیض حاصل کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک نظام میرے آقا نے اپنی امت کو عطا فرما دیا، اور پھر قصہ ہی ختم فرما دیا۔ کیا فرما دیا؟ کہ غدیر قم کے موقع پر پوری امت کو فرمایا امت تو میری ہے رب العالمین، بندے تو تیرے ہیں، دین تو تیرا ہے، پہنچا تو میں دیا ہوں، اور میں ان سے ظاہر میں پردہ ہونے والا ہوں، لیکن میں اپنی امت کو مولا علی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب ہوا مولا علی کے حوالے کر کے جانے کا؟ من کنت مولا ہوں فہو علی مولا، میں جن جن کا مولا تھا، جن جن کا مولا ہوں، وہ ان کا مولا مولا علی ہے۔ ولایت علی کا اعلان کر کے امت کو میرے مصطفیٰ نے، کس نے؟ صوفیہ نے، کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو، حدیث نہیں پڑھتے ہو، بخاری اور مسلم کو نہیں جانتے ہو، پھر امت کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ کہ تم کس کے چکر میں آگے ہو؟ اسلام کے دشمنوں نے تمہیں کیوں تمہارے رخ کو بدل دیا ہے؟ امت کو بتاؤ تو حق دین بتاؤ، ورنہ ممبر و مسجد کو خالی کرو، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، ان ممبر و محرابوں سے حق دین امت کو دو۔ من کنت مولا فہو علی مولا۔ اب یہ کوئی کہے تو بہت آسانی کے ساتھ میں لیبل لگا کر بدنام کرنے گا، شیعہ ہے کہ رافضی؟ اچھا تو کہو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ، کہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، کہنے والے تو کہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا نا۔ ہمارے تو آنکھوں کے تاج ہے وہ، تمام ائمہ اربعین کو بھی ہم مانتے ہیں، اہل طریقت کے ائمہ کو بھی ہم مانتے ہیں، اور آل رسول آل علی اور آل علی کو۔ تو وہاں پر میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ میں اپنی امت کو اس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہاں ایک سوال آپ حضرات سے کرتا ہوں، اہل طریقت آپ حضرات، جبکہ میرے آقا پردہ فرما رہے ہیں تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس حالت میں آپ مکے اور مدینے میں تھے، بلکہ جس حالت میں اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے تھے، اس سے زیادہ تصرفات کے ساتھ میں آج ہمارے پاس میں میرے آقا موجود ہے۔ ہم آپ کو اپنی وجہ سے، اپنی حجاب کی وجہ سے نہیں دیکھ سک رہے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ یقیناً مجھ کو اور آپ کو مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں، آپ سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ وہ حاضر و ناظر ہے ہمارا عقیدہ، تو ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم ہیں۔ خدا اسی پر ہماری نسلوں کو بھی موت عطا فرمائے، بد عقیدیوں کی کینسر سے خدا حفاظت فرمائے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ پھر میرے آقا نے خود تو دیکھنے والے ہیں امت کو، میرے آقا میرے مصطفیٰ، لیکن مولا علی کے حوالے کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ سوال ہوگا نا۔ اور یہ بات فرما دی کہ مولا علی اور میری آل کی محبت، نسائی شریف کی حدیث سے میرے آقا نے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن مجید اور دوسرے میری اہل بیت۔ ان دونوں چیزوں کو جو سنبھال کر رکھو گے وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں چیزیں قیامت تک چلتی رہے گی، قیامت تک نہیں بلکہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملے گی۔ ایک چھپا ہوا قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا، اور ایک دکھتا ہوا قرآن، اجازت دو مجھے معاف کرو لیکن کہہ دو یہ اولیاء دکھتا ہوا قرآن ہیں،
غوث و خواجہ دکھتا ہوا قرآن ہے اور ان کے غلامان دکھتا ہوا قرآن ہے. ان کو دیکھ کر قرآن سمجھ میں آئے گا, ان کو دیکھ کر اخلاق مصطفیٰ سمجھ میں آئیں گے, ان کو دیکھ کر حق سمجھ میں آئے گا, ان کو دیکھ کر. اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں وہی میرا دوست ہے. تو یہ دوست تو قیامت تک رہیں گے نا. تو اس کے لیے میرے مصطفیٰ نے امت کو قرآن کے ساتھ میں اولیاء کے حوالے کیا. اس لیے الرجک اولیاء سے ہے نا, ان لوگوں کو راستہ کاٹنے والوں کو. کسی سے الرجک نہیں. الرجی کہاں ہوتا ہے؟ پیشانیوں پہ بل کہاں آتے ہیں؟ صرف اولیاء کے نظاموں سے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اب آدھا راستہ کاٹ کر اب آدھے کو ہاتھ میں دے دیا. اب یہ تو بھٹکتے رہے گا نا, کام چلتا رہے گا, اپنی دین کی دکانیں چلتی رہے گی. اگر دو راستے بھی امت کو مل جائے تو پھر امت پر دین کے نام پر ڈپلیکیٹ دکانیں نہیں چلے گی. اس لیے اولیاء سے امت کو کاٹ دیا, قرآن کو تو رکھا باقی. سمجھ میں آ گیا فلسفہ؟ آ گیا سارا معاملہ سمجھ میں؟ یہ فلسفہ ہے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے شروع کیا تھا, عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا, اور اس کی قیادت خارجیوں نے کی, اور اس کی قیادت نجدیوں نے کی, اور اس کی قیادت وہابیوں نے کی. اور آج پوری دنیا میں یزیدیت کی صورت میں پوری دنیا پر جھاگ کی طرح سے چھائے ہوئے ہیں. یزیدیت کیا ہے؟ چلو وہاں سے آخری بات اپنی عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ سب کچھ خانقاہ محمدی کے مقصد کے تحت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. منافقین کے میں نے مثال دی, دین کے مکمل کے باوجود تعظیم اور عظمت سے نیچے ہوئے تو منافق بنا کر نکال دیے گئے. میدان کربلا کے اندر میں پہنچے. بعض کہتے ہیں کہ امام حسین نے دین کو بچایا, اور بعض کہتے ہیں کہ امام حسین نعوذ باللہ العیاذ باللہ کم ظرف ہے, بھوکا ہے تو روٹی نظر آئے گی اس کو, حکومت کی لالچ میں گئے. ارے حکومت تو مدینے سے بڑھ کر کون سی حکومت تھی؟ تجھے کیا معلوم؟ دلوں پر حکومت مولا حسین کی آج تک ہے. وہ تو بادشاہ تھے, بادشاہ موجود تھے, آج بھی بادشاہ ہیں. ان کو حکومت کا تانا ظالم تو دیتا ہے. تو کسی یہودی و نصارہ کی حکومت کا اہلکار ہے جو میرے مولا حسین کو اگر تو یہ کہتا ہے کہ وہ حکومت کی طلب میں میدان کربلا گئے تھے, اگر کہہ رہا ہو تو پھر کیا دین بچانے گئے تھے؟ دین بچانے گئے تھے. یہ بھی بیچارے درمیان کے لوگ کہتے ہیں. لیکن چوکھٹے غریب نواز سے اگر پوچھو, چوکھٹے غوث اعظم سے پوچھو, یا عارفین اور سادات نکام سے پوچھو تو کچھ رمز بتائیں گے تو سمجھ میں آئے گا. مولا حسین میدان کربلا دین بچانے کے لیے بھی نہیں گئے, اس لیے کہ یزیدی بھی تو دیندار تھے ظاہری. نمازیں نہیں تھی وہاں پر, اذان اور اقامت نہیں تھی, قرآن کی تلاوت نہیں تھی, سب کچھ تھی نا. یزید کی بیعت بھی تو ان کے پاس میں تھی, شریعت کا علم بھی تو. پھر دین بچانا تھا تو وہاں پر تو کمپرومائز کر لیتا تو دین اور ظاہری مضبوط ہوتا. پھر امام حسین کیوں گئے میدان کربلا میں؟ دین بچانے کے لیے نہیں, دین کے روح کو, دین کی روح کو بچانے کے لیے گئے. اور دین کی روح اور دین کا روح اہل بیت کی محبت ہے, پنجتن پاک کی محبت ہے. جس دین کا نظام چاہے پوری دنیا سند دے دے کہ وہ دین ہے, لیکن ہم نہیں مان سکتے جس دین کے اندر میں پنجتن پاک کی محبت نہ ہو, آل رسول کی محبت نہ ہو. وہ دین نہیں ہے, کسی اور کا دین ہے, دین مصطفیٰ نہیں ہے. آقا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں جو میری آل سے محبت کرے. آل میں غوث و خواجہ, آل میں سعد اللہ حسینی رحمت الرضوان, آل میں پھیلے ہوئے زمین کے سارے اولیاء. آل علی اور اولاد علی ہے کہ نہیں ہے؟ اس بد عقیدے سے توبہ کر کے اٹھو یہاں سے, اپنی نسلوں کو قسم کھلاؤ کہ سب کچھ ہم کریں گے. بے نمازی ہو تو خدا کا رحم اس کو مل جائے گا, اگر عملوں میں کمی ہو تو خدا کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے, لیکن عقیدوں کی خرابی کو خدا برداشت نہیں کرتا. اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو قسم کھلاؤ کہ ہم اولیاء کے چاہنے والے, اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں. تو بھئی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ دین کی اصل خدمت ہے. میدان کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کیوں پہنچے تھے؟ یہی رخ سامنے آیا کہ دین بچانے کے لیے نہیں, دین کا دین بچانے کے لیے. دین تو یزیدیوں کے پاس بھی تھا, آ رہے ہیں بھی تو اونٹوں کی کوہوں پر رکھ کر وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو کتنے بڑے تلاوت کریں, مسلمان کریں گے, کون کریں گے؟ دین کو بچانا ہوتا تو پھر وہ یزیدیوں کی تائید بظاہر کرنا چاہیے تھا,
لیکن تائید نہیں کی تو پتہ یہ چلا کہ جس کو وہ دین سمجھ رہے تھے اور جو قیامت تک دین سمجھانے کا رواج پڑ جاتا تھا یزیدیت کیا ہے؟ یزیدیت کی پہچان صرف یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا دین چلانا چاہتے ہیں. زیادہ مشکل تو نہیں ہوگی پہچاننے کے لیے کہ یزیدی کیا ہے اور حسینی کیا ہے. یزیدیت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنے من کا دین پر چلنا چاہتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آئے. وہ جو پنجت انباز سے نہیں پوچھیں گے, غوث و خواجہ سے نہیں پوچھیں گے, آل علی اور اولاد علی سے نہیں پوچھیں گے اور وہ کہیں گے کہ وہاں مت جاؤ کیونکہ وہاں شرک ہوتا ہے, روکیں گے. یہ یزیدیت کی پہچان ہے. تو یزیدیت سے بچانے کے لیے, اس فلسفے سے امت کو ہٹانے کے لیے کہ آل علی اور اولاد علی کی محبتوں کے ساتھ نالے پاک مصطفیٰ کی عظمت اور تعظیم تک امت کے پہنچنے کا راستہ نہ کٹے. اگر مولا حسین میدان کربلا میں اپنی شہادت کے بعد شہادت نہیں ہوتی تو یزیدیت کا یہ ماحول, پورا ماحول قیامت تک چھا لیتا. اس عقیدت اور اس یزیدیت سے بچانے کے لیے مولا حسین نے وہاں پر اپنی شہادتوں کو پیش کر کے اب اس یزیدیت سے امت کو بچانے کا انتظام کرنے کے لیے میدان کربلا میں خود کو شہید کروایا, اپنے شیرخواروں کو شہید کروایا, اپنے جانثاروں کو شہید کروایا. لیکن ایک چراغ کو بچا کر, سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا کر مدینے کو بھیجا کہ جاؤ مدینے کے ماحول میں اب یہ چراغ کی روشنی سے قیامت تک نورانیت پھیلتی رہے گی. اور وہ چراغ بچایا تو کون سی خدمات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ان تفصیلات کو آپ کے سامنے کیوں سبق دہراؤں, میں سارے حضرات آپ لوگ جانتے ہیں. آپ لوگ اپنی خانقاہوں کے اندر میں 10 دن محرم کی مجلسوں میں ساری تفصیلات سنی, اور روزانہ خانقاہ محمدی کے تحت میں واٹس ایپ کی مجلس سے آپ کے پاس میں آتی ہے, اور بے اہتمام اپنے گھروں میں اور اپنی خانقاہوں میں تم لوگ سنتے ہیں. یہ ساری باتیں سمجھ چکے ہوں گے. سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا تو آپ کے ذریعے سے کیا خدمت لی. امام حسین اپنی آل کو سید سجاد کو بچا کر بھیجا کہ تم جاؤ, تمہارے ذریعے سے چشمہ ولایت دنیا میں چلے گی. اور چشمہ ولایت جس کا انتظام مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت رکھ کر جا رہا ہوں. اب یہ سلسلہ آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کی صورت میں تمہاری نسل سے اولادوں کا سلسلہ ہوگا, اور وہ اولیاء کا نظام دنیا میں چلے گا, سعادات کا نظام دنیا میں چلے گا, سیدوں کا نظام چلے گا. ایک طرف قرآن ہوگا, دوسری طرف میں ان کی تعظیم. وہ جزدان والا قرآن ہے تو یہ چادروں والی مزاریں ہیں, چادروں والی مزاریں ہیں. چادروں کا انکار کرتا ہے منبر پر کھڑے ہو کر. ذرا کر کے دیکھ جزدان کا انکار امت کیا گت بنائے گی تیری. یہ آسان ہے, وہ مشکل ہے, اس کے لیے وہاں قبول کر لیتا ہے. اولیاء کی چادریں تجھے کھٹکتی ہے, شرک نظر آتا ہے تو پھر قرآن پاک کے جزدان پر اعتراض نہیں کر سکتا نا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حق عطا فرمائے. میدان کربلا کے ذریعے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا, اور آپ کے ذریعے سے ولایت کے نظام کو قیامت تک چلایا. اور وہی اولیاء ہے جو امت کو ان کے دین کے بچانے کے لیے ہر زمانے میں اپنی خانقاہوں, اپنے سلاسل کے ذریعے سے, اور طالبین اور سالکین کو اپنی محفلوں کے ذریعے سے, اور اپنے گھروں میں, اپنی مجلسوں میں, اور اپنے خاندانوں میں, اپنی گلیوں میں, اور اپنے حیثیت کے اعتبار سے اپنے نظاموں میں پھیل جاؤ, دیہاتوں میں پھیل جاؤ, زمین کے اوپر نکل جاؤ. اس سوغات علی کو دنیا میں بانٹنے کے لیے علی کے سپاہی بن کر دنیا میں. میرے دوستو, قبضے داروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پٹے دار اگر تم ہو, وارث ہو, تو میدان میں تم نہیں رہے, اس کے لیے قبضے داروں نے قبضہ کیا. اگر تم پٹے دار اگر آ جاؤ گے اور وارث اگر آ جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی عدالت بھی ان کے قبضے داری کو قبول کرنے سے بات نہیں رہے گی. جو بھی ہوگا کہ نہیں, اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہو آواز دیں گے اپنے آقا کو, یا غریب نواز, وہیں پر مدد کو آ جائیں گے. یا غوث العظم کی صدا ختم نہیں ہوگی, استغیثوا حضور غوث العظم وہاں مدد کو پہنچ جائیں گے. یہ نظام ہمارا تو یہ نظام ہے. پھر ہم کو پس ہمت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ امت کو یہ سوغات اور دوحہ, یہ تحفہ دینے کی ضرورت ہے کہ امید ہوگے نا انشاءاللہ. اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہر اہل خانقاہ اور ہر اہل نسبت اور ہر اپنے آپ کو اولیاء کا ماننے والا کہنے والا, کھولو اپنے گھر کے دروازوں کو اور کرو اپنے گھروں کی گلیوں کی نکڑوں پر محفل اور مجلسوں کو.
اور دو امت کو یہ پیغام اور انسانیت کو محبت کا نظام. اب یہ وقت ہمارا خاموشی کا نہیں ہے، اپنے گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت تو انسانیت کو گلے سے لگانے کا ہے اور انسانیت کو ان کی حقیقی امانت کے دینے کا وقت ہے. یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کے نظام کو دنیا میں زندہ کرنے کا نظام ہے. اور خوش قسمتی سے جن کے ذمے حسینی نظام آیا ہے وہ کتنے خوش نصیب ہے اس روئے زمین کے. بھئی زیادہ خوش تو نہیں کر رہا ہوں نا میں. حسینیوں کا مزاج، اس کی علامت کیا ہے کہ تعظیم اور عظمت اور ادب اور اہل بیت کی محبتوں کو زندہ کرتے ہیں. یزیدیوں میں سب کچھ تھا لیکن کس چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے یزید تم کہتے ہو؟ کیوں یزید کہتے ہو تم؟ کیا دین نہیں تھا ان کے اندر میں؟ سب کچھ تھا نا، پکے نمازی تھے وہ. تم تو بھی فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہوں گے، مغرب پڑھے تو عشاء کو چھوڑ دیتے ہوں گے، لیکن یزیدی پکے نمازی تھے. کس چیز کی کمی تھی؟ پھر وہ یزیدی کیوں؟ سب تھا، پورا قرآن، پوری حدیث، پورا دین، لیکن صرف ان کے اندر میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی. جو اہل بیت کی محبت یزیدوں کو ان کے ظاہری دین کو بربادی سے نہ بچا سکے. 15ویں صدی کے مسلمان کا دین اہل بیت کی محبت کے بغیر ان کو کامیابی دلا سکے گا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس ہندوستان کے وہ سب سے بڑے محدث ہیں جنہوں نے علم کی سند دی ہے. کوئی عالم اس ملک کا قیامت تک بغیر شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی حدیث کی سند کے بغیر وہ عالم نہیں بن سکتا. ان سے کسی نے سوال کیا کہ میں ایمان پر خاتمہ چاہتا ہوں تو بتاؤ ایمان پر خاتمے کیسے ہو؟ تو دونوں نے یہی جواب دیا کہ ایمان پر خاتمے کے لیے اہل بیت کی محبت شرط ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ صوفیہ تو کہتے ہیں سراغوں پر، لیکن علماء کے سب سے بڑے عالم اور سب سے اول کے امام عالم جن کی سند سے سارے علماء ہندوستان میں ہیں، چاہے وہ کسی مسلک و جماعت کے ہو، ان کی سند کا لدم ہے. اگر یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو نہ مانتے ہو اور ولی اللہ محدث دہلوی کو نہ مانتے ہو تو جو کہ سندیں وہیں سے چلی ہیں، وہ کیا فرمایا؟ ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ شرط نہیں فرمائی کیونکہ ایمان پر خاتمے کے لیے یہ تو سب کے بغیر تو ہوگا ہی نہیں. لیکن یہ سب کچھ ہو مگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو ایمان پر خاتمے کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. تو بتاؤ میرے بچوں، اپنی اپنی آل اولاد اور عام کلمہ گو مسلمانوں کو تم بغیر ایمان کے دنیا سے بھیجنے کا ارادہ کیے ہوئے ہو؟ اگر نہیں کیے ہوئے ہو تو اپنی بیوی پر رحم کھاؤ، بچوں پر رحم کھاؤ، پڑوسیوں پر رحم کھاؤ، محلے والوں پر رحم کھاؤ، مسجد کے امام پر رحم کھاؤ اور خاندان پر، سسرال والوں پر رحم کھاؤ اور ان کو آل علی اور اولاد علی کی محبت اور اہل بیت کی محبت دو تاکہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہو. تو بولو یہ کوئی مسلک و جماعت کا نظام ہے؟ یہ ہر امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے دوستو اس خیرات کو تقسیم کرنے کے لیے ہمت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بچوں، آنے والا ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر میں اپنی خانقاہوں کے اندر میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے گھرانوں کے اندر میں محفل میلاد کا انعقاد کرو اور یاد مصطفیٰ کے مجلسوں کو سجاؤ. ایک نگاہ کرم امت کے اوپر خیرات مانگو مصطفیٰ کے نعرے نے پاک کی تاکہ امت کے دین کا رخ صحیح ہو جائے. دین اور کوئی نیا دین کا نظام دینا نہیں ہے بلکہ وہ دین کے جس کا رخ بدل چکا ہے، پنجتن پاک کی محبت اور آقا کی محبت اور اہل بیت کی محبت کے بجائے رخ مڑ کر کسی اور طرف ہو گیا. اس رخ کو صحیح کرنے کا نظام خانقاہ کا نظام ہے. اس لیے کریں گے نا بھائی. ہر مرید کی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا اس میں حق ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھولو. محفل آل علی اور اولاد علی کے لیے اولیاء کی نسبتوں کی محفل اپنے گھروں میں کرو، اپنی گلیوں میں کرو اور اپنے علاقوں میں کرو، مسجدوں میں کرو، خانقاہوں میں کرو، گلیوں میں کرو اور چوپاٹیوں پہ کرو، دیہاتوں میں کرو، دیہاتیوں کے اندر میں کرو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس حق کو دنیا میں پھیلانے والے خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور بالخصوص اپنے علاقے کے اہل نسبت مشائخ اکرام اور جن کو اولیاء اکرام نے منتخب فرما کر ان کی نسلوں کو اپنی چوکھٹوں کی خدمتوں کے لیے قبول کیا، ان کی تعظیم اور عظمت اور ان کے نظاموں میں شرکت اور ان کی خدمت میں پہنچ کر مستفید ہونے کو اپنے لیے سعادت کی چیز سمجھو. خانقاہ محمدی کا نظام
اولیاء ساری انسانیت کو اولیاء کے دروں سے جوڑنے کا نظام ہے. جو اولیاء کے دروں سے جڑے ان کو اولیاء کے نظاموں سے جوڑنے کا نام اور اس کا مقصد ہی خانقاہ محمدی ہے. خدا کی قسم اس کے علاوہ خانقاہ محمدی کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی میں ساری خیرات چھپی ہوئی ہے. کرو گے نا انشاءاللہ؟ زیادہ دیر ہو گئی ان مشائخ اکرام سے بھی. نہیں 9:30 9:40 ہی ہو رہے ہیں، گھڑی پیچھے نہیں. چلو ٹھیک ہے.